جنگل میں سب پکشی پرندے مل جل کر رہا کرتے تھے۔ ان پکشیوں کے ساتھ ایک بوڑھی چیل رہا کرتی تھی جو اڑ نہ سکتی تھی اور نہ ہی اپنا بھوجن لا سکتی تھی۔ اور چیل کے گھونسلے کے ساتھ پنکی چڑیا کا گھونسلہ تھا جس نے 2 انڈے دیے ہوئے تھے۔ پنکی چڑیا اور رانو چڑیا دونوں آپس میں سہیلیاں تھیں۔ اسی طرح وہ چڑیا بہت زیادہ انتظار کر رہی تھی پنکی چڑیا کے بچے انڈوں میں سے باہر آنے کا، کیونکہ کتنا سمے گزر گیا تھا بوڑھی چیل نے کوئی ماंس نہ کھایا اور وہ اپنے من ہی من سوچتی ہے، نہ جانے کب ماंس ملے گا یہ سوادش بچوں کا، کب انڈے پھوٹے اور کب میں بچے کھاؤں گی۔ ایسے ہی وہ بوڑھی چیل سوچ رہی تھی اور پنکی چڑیا بھوجن کی تلاش میں چلی جاتی ہے دوسرے جنگل کی طرف۔ ایسے ہی وہ بوڑھی چیل، ارے پنکی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، میں بوڑھی چیل کس کے پاس جاؤں، نہ تو میں اڑ سکتی ہوں۔ ارے چیل بہن میں تو نہیں بیٹھ سکتی، میں نے بھوجن لے کے آنا ہے، میرے انڈے گھونسلے میں ہے، کوئی شکاری پکشی ان انڈوں کو کھا ہی نہ جائے، اس لیے چیل بہن میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتی۔ پنکی چڑیا یہ کہتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رانو چڑیا، ارے پنکی کتنے دن رہ گئی ہیں انڈوں میں سے بچے باہر آنے کو؟ ارے رانو چڑیا ابھی کچھ دن باقی ہیں، پھر میرے انڈوں میں سے بچے باہر آ جائیں گی، پھر میں تھوڑی سی مشکل سے آسان ہو جاؤں گی۔ ہاں پنکی تم اپنے انڈوں کا اچھی طرح دھیان رکھو، کیوں نہ کوئی پکشی نہ انڈے توڑ جائے۔ ایسے ہی رانو چڑیا کہتی ہے، ارے پنکی چڑیا تم اس چیل سے بھی تھوڑا دور رہا کرو، وہ بہت خطرناک اور ظالم چیل ہے۔ ارے رانو اس نے کیا کرنا ہے، وہ تو اڑ نہیں سکتی۔ اگر اڑ نہیں سکتی پنکی پر وہ ہے تو خطرناک چیل نا۔ ایسے ہی رانو پھر اپنے گھر چلی جاتی ہے اور پنکی چڑیا پھر بھوجن کی تلاش میں اگلے دن جاتی ہے۔ پنکی میری بات سنو۔ ارے جی چیل بہن کیا بات ہے؟ پنکی یہ کچھ گندم کے دانے ہیں، یہ تم لے جاؤ اور تم اتنی دور نہ جاؤ بھوجن کی تلاش میں، تم میرے سے دانے لے جاؤ۔ پھر پنکی چڑیا گندم کے وہ دانے کچھ لے جاتی ہے چیل سے اور پنکی چڑیا اپنے گھونسلے میں چلی جاتی ہے اور رات ہو جاتی ہے، پنکی چڑیا سو جاتی ہے اور ایسے ہی اگلے دن بھی وہ بوڑھی چیل پنکی چڑیا کو دانے دیتی ہے، کیونکہ وہ چیل تو پنکی کو اپنی باتوں میں لگا رہی تھی۔ ارے رانو پتہ نہیں کیوں اتنا اس چیل کے بارے میں کہتی ہے، چیل تو بہت اچھی ہے، مجھے تو کتنا دانا دیتی ہے اور میرا کتنا خیال رکھتی ہے، ایسے تو مجھے کسی پکشی نے نہیں دانا دیا اور نہ ہی رانو نے مجھے دیا ہے، اور چیل کتنی اچھی ہے۔ ایسے ہی پھر پنکی چڑیا چیل کے پاس جاتی ہے۔ ایسے ہی روزانہ پھر پنکی چڑیا چیل کے پاس جانے لگی تھی اور چیل بھی اپنی میٹھی چپڑی باتوں میں پنکی کو پھنسا رہی تھی۔ ارے پنکی میں بہت رحم دل کی چیل ہوں، میں نے زندگی میں کوئی ایسا برا کام نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کن پاپوں کی سزا مجھے ملی ہے، میں اتنی جلدی بوڑھی ہو چکی ہوں۔ ایسے ہی وہ چیل اپنی کہانی رو رو کے پنکی کے سامنے بیان کر رہی تھی، کیونکہ وہ چیل بہت ظالم تھے، کتنے پکشی پرندوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور پنکی چڑیا اس کی باتیں سن کر بہت دکھی ہوتی ہے اور پنکی چڑیا چیل کو کچھ نہیں کہتی۔ ارے پنکی کچھ بولو نا، میری باتیں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ ارے نہیں چیل بہن مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگی، بس میرا من بھر آیا آپ کی باتیں سن کر۔ ارے ہاں پنکی، ارے چیل بہن آپ فکر نہ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہاں مجھے پتہ ہے پنکی تم میرے ساتھ ہو۔
چیل بہن اگر کوئی بھی ضرورت پڑے تو پنکی آپ کو ہر وہ چیز دے گی جو یہ دے سکتی ہے۔ ارے تمہارا دھنیہ واد میری بیٹی، تم جا سکتی ہو۔ ارے ٹھیک ہے اب میں چلی۔ پھر پنکی چڑیا اپنا دانہ لے کر چلی جاتی ہے۔ ارے یہ کتنی اچھی ہے، یہ تو بوڑھی چیل کتنا خیال رکھتی ہے میرا اور میری انڈوں کا۔ میں تو ویسے ہی اس سے ڈرتی تھی اور رانو چڑیا تو اس کے خلاف ہمیشہ باتیں کرتی ہے۔ رانو چڑیا تو اس سے جلتی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ ایسے ہی رانو چڑیا آ جاتی ہے۔ ارے پنکی کیسی ہو، کتنے دن بیت گئے تم نہیں آئی ہو۔ ہاں رانو، میرے سے نہیں آنے ہوا، میرے انڈے میں سے بچے آنے والے ہیں، اس لیے میں اپنے انڈوں کے پاس رہتی ہوں۔ روزانہ چیل مجھے بھوجن بھی دیتی ہے۔ ارے پنکی، میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ اس چیل کی باتوں میں نہ آؤ، وہ بہت ظالم چیل ہے، اس نے کتنے پکشی پرندوں معصوموں کو مار کھا ڈالا اور کھا دیا ہے۔ ارے رانو، ایسے نہیں ہے، وہ چیل بہت عقل مند اور نیک دل کی چیل ہے، بس اس کے بارے میں ویسی باتیں کر رہے ہیں جیسی وہ ہے نہیں ہے۔ ارے پنکی، تم پاگل ہو چکی ہو، وہ ایک شکاری چیل ہے۔ ارے رانو، وہ شکاری اگر چیل ہے تو ابھی تک مجھے نقصان پہنچا دیتی، وہ میرا خیال رکھتی ہے۔ ارے پنکی، وہ وقت آنے پر تمہیں بتائے گی کہ وہ کتنی ظالم اور کتنی رحم دل کی ہے۔ پنکی، تم اس سے دور رہا کرو۔ ارے رانو، وہ میرا روز خیال رکھتی ہے، میں اس سے کیسے دور رہوں۔ پھر ایسے ہی رانو کچھ بولے بنا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچھ دن بیتتے ہیں اور پنکی کے انڈے پھوٹ جاتے ہیں اور پنکی کے دو پیارے پیارے بچے انڈوں میں سے باہر آتے ہیں۔ پنکی باغی چیل کے پاس جاتی ہے۔ چیل بہن، یہ خوشخبری ہے۔ ارے پنکی، کون سی خوشخبری ہے پیارے بچے؟ ارے کیا بولا آپ نے؟ ہاں کچھ نہیں پنکی، کیا ہوا، کون سی خوشخبری ہے؟ یہی خوشخبری ہے کہ پیارے میرے بھانجے آ گئے ہیں۔ ایسے ہی پھر چیل پنکی کو دانہ دیتی ہے اور پنکی دانہ لے کر چلی۔ پنکی چڑیا، تمہاری موسی اس دنیا سے جا چکی ہے، میں کل ہی تمہاری موسی کا افسوس کر آیا ہوں اور میں نے کہا تمہیں بتا دوں۔ پنکی چڑیا بہت اداس ہوتی ہے اپنی موسی کا سن کر۔ اس کی موسی اس دنیا کو چھوڑ کر الوداع کہہ چکی تھی اور پھر طوطا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ریری، میری موسی اس دنیا سے چلے گی، مجھے افسوس کے لیے جانا ہی پڑے گا، اب میں کیا کروں اور بچے کس کو دوں؟ پنکی چڑیا چیل کے پاس جاتی ہے اور چیل کو ساری بات بتاتی ہے۔ ارے میری بیٹی پنکی، تم بچوں کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ ریری چیل بہن، آپ انہیں ٹائم سے دانہ پانی دینا۔ ارے ہاں میری بیٹی پنکی، میں بوڑھی چیل آپ کے بچوں کو ضرور بھوجن اور پانی ٹائم پہ دوں گی، آپ بچوں کو میرے گھونسلے میں چھوڑ جائیں۔ پنکی چڑیا اس چیل پہ یقین کر لیتی ہے اور اپنے معصوم بچوں کو اس کے حوالے کر دوسرے جنگل روانہ ہو جاتی ہے اپنی موسی کے ہاں افسوس کے لیے، اور چیل بچوں کو مارنے ہی لگتی ہے۔ رانو چڑیا، طوطا اور کالو کوا آ جاتے ہیں اور چیل کے اوپر تینوں مل کر خوب حملہ کرتے ہیں، جس سے چیل گھائل ہوتی ہے اور بوڑھی تھی وہ ان کا حملہ نہ جھیل سکی اور چیل تو وہیں مر جاتی ہے، اور رانو چڑیا وہ بچے اٹھا کر پنکی کے گھونسلے میں لے آتی ہے اور پھر پنکی کا تینوں پکشی انتظار کرنے لگتے ہیں۔ رات کو آتی ہے اور چیل کو اپنے گھونسلے میں مرا پا کر پنکی بہت حیران ہوتی ہے۔ پنکی تیزی سے اڑتی ہے اپنے گھونسلے میں، اپنے بچوں کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آتی ہے۔ پھر رانو چڑیا پنکی کو ساری کہانی بتاتی ہے کہ اس کے بچوں کے ساتھ آج کیا ہو جانا تھا۔ پنکی چڑیا سن کر بہت حیران ہوتی ہے۔ ریری، رانو مجھے معاف کر دو، میں نے اس پر یقین کیا، اس نے مجھے یہ سلا دیا۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں
کبھی بھی کسی کے اوپر اتنا یقین نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی برا کرنے کا سوچ لے۔